آج جناب خاصے وقفے کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی یہ نشستیں شروع کر رہے ہیں، اور یہ جو آج کا دن تھا وہ ذہانت اور زباں دانی کے لیے مخصوص کیا تھا۔ بیچ میں ایک وقفہ آ گیا اور خاصا لمبا وقفہ آ گیا، لیکن امید ہے کہ پچھلا جو کچھ کام ہم لوگوں نے مل کے کیا تھا وہ ذہن میں حاضر ہوگا۔ آج ہم ایک اور پہلو سے دیکھیں گے کہ زبان ہمارے ذہن کی ترقی، بلکہ یہ کہ ہمارے شعور کی تشکیل میں کتنا بنیادی کردار رکھتی ہے۔ اب کیونکہ کوئی بات مبہم نہیں رہنا چاہیے تو شعور کہتے ہیں ذہن کی ٹوٹل سٹیٹ آف اویئرنیس کو، اور اس کے علاوہ میں کیا سمجھتا ہوں اس سوال کا ایسا جواب ذہن میں جو ہے وہ اجمال کے ساتھ حاضر رہتا ہے کہ جس کی روشنی میں جو نہ سمجھا ہوا ہے وہ بھولنے نہیں پاتا۔ تو سمجھ کے دائرے کو بڑھاتے رہنا اور ناسمجھی کے دائرے کو بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھاتے رہنا، یہ شعور کے فنکشنل یعنی ذہن کے فنکشنل ہونے اور شعور میں مسلسل اضافے یا ترامیم وغیرہ کی اساس ہے۔ تو فی الحال اتنا کہ ذہن جتنا کرسٹلائز ہوتا جاتا ہے، ذہن میں سمجھ یا حسی تجربات کی نئی تشکیلات جتنا اس کے لیے سگنیفیکنٹ ہوتی جاتی ہیں، مفید ہوتی جاتی ہیں، اور ان میں تخلیقی عناصر بھی داخل ہوتے جاتے ہیں، اتنا شعور کی تعمیر کا عمل جیسے متحرک رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، متحرک رہتا ہے۔ تو ذہن کی یہ جیسے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹس آف اویئرنیس میں مسلسل اضافہ کرتا رہے تاکہ اس کی جو ناسمجھی ہے وہ بھی اس کے لیے بامعنی اور پرکشش بن جائے، اور ہر معنی جو ہے وہ گویا دوسرا لفظ بن کر ایک اور معنی کی طرف توجہ دلائے، اس معنی میں غواصی کی دعوت دے اور ان پر ہمارے تصرف کو بڑھائے، ارادی تصرف کو۔ تو جتنا ذہن اور ارادے میں ایک مشترکہ حرکت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اس کا رخ جو ہے وہ تبدیلی کی رو میں رہتا ہے، اس کا جو مقصود ہے وہ متعین ہوتا رہتا ہے، اتنا گویا ہم اپنے ذہن کو اعلیٰ درجے کے معانی کی طرف راغب ہونے یا انہیں سمجھ سکنے کے لائق بناتے ہیں۔ تو جیسے ذہن یا شعور، اسے جو بھی کہیں، اس میں جو ہے دو چیزیں بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، یعنی ذہن میں خیال کی پیدائش، فکر یا کوئی بھی ذہن کا کوئی بھی حاصل جو ہے وہ جو ہے وہ زمانی اور مکانی ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کے یہ زمانی مکانی یا مکانی زمانی ہو جاتا ہے، وہ بہرحال آگے کی چیز ہے۔ تو ہمارے ذہن میں گویا یہ دو سانچے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں، اور ان سانچوں میں ہی ہر ادراک ہمارا، ہر تجربہ ڈھلتا ہے، اور وہ سانچے ہیں زمان اور مکان، ٹائم اینڈ اسپیس۔ اسپیس خارج میں بھی موجود ہے، لیکن اس خارج میں موجود اسپیس کے مشاہدے سے پہلے ہی ہمارے ذہن میں چیزوں کے لیے جگہ
وہ جیسے خلقت میں داخل تھی. ذہن نام ہے چیزوں کے لیے جگہ، چیزوں کے لوکیل کا. اسی طرح ہمارے ذہن میں حرکت کا تصور، مکان سے جڑا ہوا حرکت کا تصور، وہ بھی جیسے اس کی بنیادی استعداد میں رکھا ہوا ہے، یعنی ذہنیت میں رکھا ہوا ہے. ذہنیت زمانی مکانی ہوتی ہے. تو یہ جو حرکت کا تصور ہے وہ اسپیس کے ساتھ بھی اور اسپیس کے بغیر بھی وہ ٹائم ہے، وہ سانچہ زمانی ہے، زمانے کا سانچہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو بات بھی آتی ہے وہ زمانی اور مکانی پیرائے میں ہوتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ زمانی پیرائے میں ہو اور مکانی جہت اوجھل رہ جائے، یعنی ہوتی نہیں ہے لیکن وہ بہت زیادہ مغلوب رہ جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مکانی جہت ہو، یعنی ذہن میں جو مکانیت کا سانچہ ہے وہ تو کام میں آئے، وہ چیزوں پر اپلائی ہو، اور زمانے کا سانچہ اس سے غیر متعلق رہ جائے. تو یہ بات بھی پہلے سے سمجھنی ضروری ہے. اس کے نتیجے میں بہت سارے ماورائے حواس حقائق کی طرف جیسے مناسبت کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ زمانہ بلا اعتبار مکان تصور بن سکتا ہے، لیکن مکان بلا لحاظ زمانہ وہ تصور بھی نہیں بن سکتا. تو اس میں خیر یہ میں کوئی فلسفیانہ بات نہیں کر رہا، یہ جیسے ہماری زبان کی روایت سے پیدا ہونے والی ایک سیکوینس ہے، اور اس میں مطلب کیونکہ زمان و مکان کی قید اس پہ لگی ہوئی ہے، لیکن اس قید پر کچھ ایسے تصورات ہمارے لیے جو ہیں وہ اپلائی کرنا ضروری ہیں یا نیچرل ہیں، جن کا تعلق ہماری زبان سے نہیں ہے بلکہ ہماری زبان نے انہیں قبول کیا ہے، کہیں ترجمہ کر کے، کہیں ترجمانی کر کے، یا اس کے پیرول جو نظام ہے اس میں وہ حقائق جیسے زبانوں کی اپنی اپنی حد بندیوں سے آزاد اور بے نیاز اور ماورا حالت میں سمائے ہوئے ہیں. تو یہ موضوع بھی کسی وقت کا ہے کہ جب ہم کہیں کہ زبان انفرادیت کے ساتھ کیا ہے اور زبان آفاقیت کے ساتھ کیا ہے. لیکن فی الحال ہم زبان یعنی اردو زبان اور اس کی روایت اور اس کی انفرادیت کے ساتھ اپنے ذہن کو متعلق رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس ذہن میں معانی اخذ کرنے کا مادہ وہ ایک فلاورنگ کی طرح بیدار ہو اور مسلسل رہے. اور یہ جیسے میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ ذہن میں کہ جو بہت ہی سوئے ہوئے حصے ہیں انہیں اگر کوئی آواز جگا سکتی ہے تو وہ کوئی شور نہیں ہے، وہ لفظ کی آواز ہے. یعنی لفظ کی رسائی ذہن کے لاشعوری منطقوں میں بھی جو ہے وہ پہنچ رکھتی ہے. تو مطلب لفظ کی رسائی لاشعور تک ہے. تو اب ہم اس میں آج دیکھیں گے مکانی ٹرمز میں، یعنی کہ جو بنیادی ترین جو سانچہ ہے نا ہمارے ذہن میں اپنے تجربات کو معنی دینے، انہیں شناخت دینے، نام دینے کے لیے وہ مکان ہے، اسپیس ہے. تو اب ہم وہاں سے، اور اسپیس کی تعریف سب جانتے ہیں، مطلب سادہ سی تعریف ہے کہ تمام مٹیریل مینیفیسٹیشنز کو کا احاطہ کرنے والا ظرف.
تو یہ جیسے ایک بالکل جیسے شفاف سی تعریف ہے کہ مادے کے اقرار کے بعد مادے کی تعریف پیدا ہو جانے کے بعد اب تمام مادی چیزیں وہ جس ظرف کا تقاضا کرتی ہیں، مطلب ذہن کے اندر جس لوکیل کا یا جس جگہ کا تقاضا کرتی ہیں، وہ جگہ مکان ہے، اسپیس ہے۔ بس یہاں سے ہم جیسے شروع کریں گے تو یہی زبان کی برکت سے ہم پر اسپیس کی دوسری پرتیں بھی کھلنے لگیں گی۔ فی الحال ہمیں اسپیس کی جو داخلی کنڈیشن ہے اس سے مانوس ہونا درکار ہے۔ اسپیس کو جیسے اگر ہم اشارہ کریں، اشاروں میں تقسیم کریں، یعنی یہ اشارے جو ہیں یہ ایک آدمی کے تجربات کو جو ہے وہ جیسے ایک پروسیس دیتے ہیں۔ یہاں یعنی مکان جو ہے، اسپیس جو ہے، یا تو یہاں ہے یا وہاں ہے، اور نہیں یہاں ہے اور وہاں ہے اور جہاں ہے اور کہاں ہے، اور پھر ان سب کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کا ایک نام مکان ہے لیکن دوسرا نام اس کا لا مکان ہے، یعنی یہاں وہاں جہاں کہاں ان کا جو، کیونکہ یہ ہمارے تجربے کی کارگاہیں ہیں، مطلب انسان کا ہر تجربہ اس کے ذہن میں جا کے جب جگہ بناتا ہے تو اس تجربے کو وقت اور جگہ کی نشاندہی درکار ہوتی ہے۔ یعنی میں نے اس کتاب کو دیکھا تو اب یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، جہاں دیکھا یا کہاں دیکھا، یہ سب جیسے اس میں جواب اور سوال کی صورت میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح کب دیکھا، اب دیکھا، جب دیکھا، تب دیکھا، کب دیکھا، تو وہ بھی جیسے اس میں شامل ہے۔ تو ہمارے کسی بھی حسی تجربے کی ایک سینس آف آئی ایمنس کے ساتھ، یعنی ایک اپنے ہونے کے شعور کے ساتھ ہمارا ہر تجربہ جو ہے وہ زمانی مکانی تحدیدات میں ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مکانی جو لیمٹس ہیں وہ یا مکانی ڈویژنز جو ہیں وہ ہمارے تجربے میں کیا ہیں، یعنی مکان کے کس جزء میں اس تجربے سے ہمیں یہ تجربہ ہوا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہاں اب یہ ذرا سا غور کیجیے گا کہ یہاں جب ہم کہتے ہیں یہاں یعنی جگہ کے معنوں میں، کہ جب ہم ایک کمرہ ہے اور اس میں جو ہے یہ یہاں وہاں جہاں کہاں سب کی گنجائش ہے، اور کمرہ چھوٹا سا ہے، یعنی چھوٹا جو ٹکڑا ہے مکان کا، مقام اور یا زمین کا، تو وہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل ریلیونٹ رہتی ہیں اور افیکٹو رہتی ہیں۔ تو یہ واضح رہے کہ مطلب یہ ذرے پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے۔ تو کمرے میں ہیں، ہم کمرے کی مثال لیتے ہیں کہ کمرے میں ہم ہیں کہ چشمہ کہاں رکھا ہے، تو اس کا جواب ہے یہاں۔ دوسرا یہ کہ اس چشمے کا جو کور ہے وہ کیا نام ہے، کچھ یا یہ کہ دور کی نظر والا چشمہ کہاں رکھا ہے، تو اس کا جواب ہے وہاں۔ اب یہاں اور وہاں میں ہاتھ بھر کا بھی فاصلہ ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کسی کو یہ جیسے کسی سے کہا جا رہا ہے لا علمی میں، یہ اس کمرے میں چشمے کو جو ہے منگوایا جا رہا ہے کسی سے، ایک ہی کمرے میں جو چشمہ وہاں پڑا ہے فرمائش کرنے والے کی نظر میں،
وہ کسی سے کہے گا کہ بھائی جہاں چشمہ پڑا ہو وہ لے آؤ. اب کمرہ ایک ہی کمرے میں یہ یہاں وہاں جہاں ہے. اب اس کے بعد وہ جہاں جس کو ہم نے کہا ہے وہ پوچھے کہ بھائی وہ چشمہ کہاں ہے، تو اسے یہ پوچھنے کی بھی گنجائش ہے ایک محدود سپیس میں. تو اسی طرح ہم اس کو انٹرنلائز بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ سپیس اب باہر نہیں رہ گیا، ہمارے اندر بھی ہے. یہ یہاں وہاں جہاں کہاں یہ ہم اپنے اندر بھی دریافت کر سکتے ہیں، اور اپنے یا یہ کہ انہیں اپنے اندر بھی مؤثر اور بامعنی اور ایکسپیرینسیبل بنا سکتے ہیں. وہ اگر ہم نے کرنا شروع کر دیا اور کسی حد تک اس عمل سے اطمینان حاصل کر لیا، تو گویا ہمارا شعور بڑے معانی کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کی تربیت کا آغاز کر رہا ہے. اس طرح کی صورت ہوگی. یعنی آفاق میں یہاں، انفس میں یہاں، یہ دونوں بہت مختلف ہیں. آفاق کا یہاں حدود میں ہے، اور انفس یعنی میرے اندر کی دنیا، چاہے وہ خیالی ہو چاہے وہ تاثراتی ہو، وہ بس جیسے ہی اپنا باہر کا مصداق یعنی باہر سے انقطاع کرتی ہے، مکانی انقطاع اور زمانی انقطاع دونوں، تو ویسے ہی وہ یہ ساری ٹرمز اس کے اندر بھی جیسے بہت سگنیفیکنٹ، ضروری اور مؤثر ہو جاتی ہیں. وہ تو انفس کا یہاں جو ہوگا وہ غیر محدود ہے، وہ کوئی لوکیل نہیں ہے، وہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں مکان اور زمان ایک دوسرے میں گھلے ملے ہیں. لیکن یہ ایکسپیرینس کی بات ہے، میں اسے علمی بات کہہ کے نہیں کر رہا. تو اسی طرح وہاں کو آپ اپنے اندر جو ہے وہ جگہ دے دیں، تو یہ وہاں میں بھی ایک جیسے لامکانی پن پیدا ہو جائے گا، اور ایک لازمانی پن پیدا ہو جائے گا. ایبسلیوٹنس کے ساتھ نہیں، قابل تصدیق حالت میں نہیں، کسی علم کی صورت میں نہیں، بلکہ ایک کیفیت، ایک حال، ایک احساس، ایک خیال کی حیت میں، جو آپ کے علوم کو بھی جو ہے وہ زیادہ اپنا بنائے گا. تو غرض یہ کہ یہ ساری جو مکانی علامتیں ہیں محدودیت کا تقاضا رکھتی ہیں. یہ سب علامتیں اپنے نام کی محدودیت کے ساتھ اور اپنے آپ سے پیدا ہونے والی آبجیکٹس کی کثرت کے ساتھ، یہ جب انٹرنلائز ہوں گی تو ان کی کثرت برقرار رہے گی، لیکن نہ بے شمار ہو کر، یعنی کثرت جو ہے وہ بے شماری میں چلی جائے گی، شمار سے بڑھ کر. تو غرض یہ کہ یہاں ان کو جو ایک ٹرانسینڈنس درکار ہے، یعنی ذہن میں موجود معانی کو قلب کے احوال اور طبیعت کے میلانات بنانے کے عمل میں جو ذہن میں بنی ہوئی صورت سے ایک بلندی اور ماورائی لازماً درکار ہے، تاکہ ہم انہیں ذہنی پروسیس سے چیزوں کو نکال کر ایک وجودی عمل میں لے آئیں، ہم مفہوم کو موجود بناتے رہیں. یہ مطلب کسی بھی بڑی شخصیت کی ایک مشترک پہچان ہے کہ وہ چیز کو صرف ذہنی نہیں رہنے دیتا، وہ چیز کے ہر اپنے معلوم کے ساتھ، اپنے محسوس اور معقول کے ساتھ وہ ہم وجودی کی نسبت پیدا کیے بغیر صرف اس کی اویئرنیس پر، صرف اس کے تجزیے اور تحلیل پر قانع نہیں رہتا، مطمئن نہیں ہوتا. یہ بڑی شخصیت کا لازمی ایک خاصہ ہے. تو گویا ان کو میں ایک لامکانی پن پیدا ہو جاتا ہے
ایبسلیوٹنس سے بغیر، کیونکہ لامکاں ایبسلیوٹ ہو کر ایک سمجھیں کہ ایک حقیقت ہے، اور لازمہ ایبسلیوٹ ہو کر ایک ذات کی نسبت سے موجود ہے۔ تو اس طرف نہیں، بس صرف اتنا یہاں تک رکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں سے ایک سمت پیدا ہوتی ہے، یعنی یہاں جیسے پورا ایک یونیورس ہے، تو اب اس میں مجھے چاہیے کہ سمتیں معلوم ہوں کہ اس مکان میں سمتیں، پہلے یہ کہ مکان کی گوشے کیا ہیں، وہ یہ ہے، اور مکان کا مکانی جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے یہاں وہاں میں۔ اب یہ کہ مکان کا ایک مکان کی کچھ طرفیں ہوں گی، سمتیں ہوں گی، تو جو یہاں ہے وہ ادھر ضرور ہے، جو وہاں ہے وہ ادھر ضرور ہے۔ تو یہ جو ایک ہی آبجیکٹ کے ساتھ اس کے ایکسپیرینس کرنے کی یہ جو دو حالتیں ہیں، یہ کیا اس آبجیکٹ کو ایک یا یکساں رہنے دیں گی؟ ایک نہیں، یکساں رہنے دیں گی۔ وہ جو یہاں ہے میرے ذہن کے لیے، وہ اگر ادھر ہے سے بیان ہو تو کیا یہاں اور ادھر کا جو ایک لفظی فرق ہے، کیا وہ اس آبجیکٹ کے معنی یا کیفیت یا اس سے حاصل ہونے والے ایکسپیرینس پر اثر انداز ہوگا؟ اور وہ اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جو چیز یہاں ہے وہی چیز ادھر ہوتے ہوئے بھی ایک اندرونی تنوع اور غیریت اور کثرت رکھتی ہے، ایک دوئی سی رکھتی ہے۔ وہ دوئی ذہنی ہے، وجودی نہیں ہے، لیکن ذہن مطلب ہمارا ہر تجربہ جو حواس کا، مشاہدے کا، حس کا ہے، وہ ہر تجربہ ذہن میں جا کر ایک ٹرانسینڈنس پیدا کرتا ہے۔ وہ ٹرانسینڈنس یہ ہے کہ چیز کو احساس کی حد میں محدود نہ رہنے دو، اور چیز کو اس کے محسوس اس کے محسوس ہونے سے پیدا ہونے والے مفہوم کا قیدی نہ بننے دو۔ تو اب یہ بات ظاہر ہے کہ وہ ایک گلاس یہاں ہے اور ادھر ہے، تو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ گلاس اپنی صورت مادی میں مختلف ہو گیا ہے، وہی گلاس یہاں ہے، وہی ادھر ہے، لیکن یہاں اور ادھر کے درمیان ذہن ایک فرق ضرور روا رکھتا ہے، اور یہاں کا گلاس ادھر کے گلاس سے، جیسے ایک ہی گلاس کے تجربے میں ایک تنوع، ایک دوسرا پن اور ایک دوئی داخل ہو جاتی ہے۔ اس کو محسوس کریں، اس کو محسوس کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ذہن، اسپیس اور ٹائم کی جو کیٹیگریز ہیں، جو کانشس اور لاشعوری کہو یا فطری اور خلقی کیٹیگریز ہیں، کنڈیشنز ہیں، آئیڈیاز ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے تجربات پر غالب رکھتا ہے، اور آبجیکٹس پر جیسے ایک احسان کرنے والا تصرف جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ تو اور پھر یہاں اور ادھر موجود ایک ہی گلاس کو انٹرنلائز ہو جانے کا جیسے راستہ کھولتا ہے اپنے اوپر۔ تو اسی طرح یہی وہاں اور ادھر۔ تو اب یہاں جو ہے ہم اس کو اگر دیکھیں تو یہاں اور وہاں دونوں کمرے ہی میں ہے، تو ادھر اور ادھر بھی کمرے ہی میں ہے نا۔ تو اب ان کا جو لوکیل ہے، وہ یعنی وہ کمرہ، وہ لوکیل جو ہے وہ ان کو جیسے ایک دوسرے میں
جذب بھی کر دیتا ہے، الگ الگ بھی کر لیتا ہے، جب جی چاہے ان کو ایک دوسرے میں جل کروا دو، جب جی چاہے انہیں الگ الگ کر دو، ان کو الگ الگ کرنے کا عمل اتنا تیز کر دو کہ خود ان ایک ایک یونٹ میں 4 یونٹس بننے لگیں، ایکسپیرینس کے اور انڈرسٹینڈنگ کے اور امیجنیشن کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جیسے ادھر ادھر دونوں ایک ہی کمرے میں ہے، دونوں ایک ہی نظر میں دکھائی دے رہے ہیں، دونوں جیسے دائیں بائیں ہیں، تو ہم نے اپنے مطلب یہ کہ اپنی پوزیشن کو بیچ میں رکھ کے، اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے اب چیز کو یہاں یا وہاں یا ادھر یا ادھر کر رکھا ہے۔ تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس طرف ہٹ جائیں تو جو وہاں ہے وہ یہاں ہو جائے گا، جو ادھر ہے وہ ادھر ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ ہم اپنی جسمانی حرکت سے بھی یہاں اور وہاں کو گویا انٹرچینجبل رکھتے ہیں، اور جو بائنریز انٹرچینجبل ہوں وہ 2 طرح سے ہوتی ہیں کہ ایک ہی ہیں، ان کا 2 ہونا محض ایک تصور ہے، یا یہ کہ وہ ایک ہی ہیں لیکن وہ جو بیچ کا ان کا وہ جو میڈیم ہے یعنی میں، یہ اس کی ثوابدید پہ ہے کہ انہیں اکائی کے مرتبے پر رکھے یا دوئی کی جگہ پر، یہ اس کی ثوابدید اور اس کی مرضی۔ اب ہم نے اپنی سہولت کے لیے، جیسے یہ تو کمرہ ہے جہاں وہاں اس میں سمائے ہوئے ہیں، ہم اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پڑوس کا کمرہ ہے، یا یہ کمرے کے باہر کی جیسے ایک وہ لان وغیرہ ہے۔ تو یعنی یہ جو ہے یہ وہ ہے جہاں کی ایک ایک جہت اور ایک ایک پوائنٹ سے سبجیکٹ جو ہے وہ مانوس ہے، واقف ہے، یہاں وہاں میں، مطلب یہ کہ میں جانتا ہوں کہ یہ یہاں ہے اور وہ وہاں ہے، تو یہ گویا میں پہلے سے جانتا ہوں، اور اس میں یہاں اور وہاں کے سلسلے میں مجھے خود کوئی التباس نہیں ہے، بلکہ جس سے بھی یہاں اور وہاں کہوں گا خود اس کو بھی کوئی اور وہم نہیں آئے گا، غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے جہاں اور کہاں، یہ تھوڑا سا لا علمی اور نیا پن بھی چاہتا ہے، یعنی جیسے یہاں سرٹینٹی ہے نا، یہاں وہ سرٹینٹی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب مکان کے ساتھ، اسپیس کے ساتھ تعلق کی 2 جہتیں جیسے میرے اندر خود بخود بیدار ہو جاتی ہیں کہ ایک تجربہ، مطلب ذہن میں ایک معنی کی پیدائش تجربے کی تکمیل سے ہوتی ہے، اور دوسرے معنی کا حصول تجربے پر اکساتا ہے۔ دوسرے معنی اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب اس تجربے کا دروازہ ہم پر کھلتا ہے ہمیں اندر داخل کرنے سے پہلے۔ تو واضح ہے نا کہ تجربہ باعتبار مستقبل، تجربہ بلحاظ حال یا باعتبار ماضی، مکانی تجربہ۔ تو اب اس میں ایک تجسس ہے، اس میں سوالیہ نشان بھی لگ سکتا ہے، اور یہ جواب میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک تھوڑی سی مطلب ان کے تعلق میں جیسے 2 ایک عناصر کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب ان کی مکانیت میں جو ہے وہ ہیپننگ نہیں ہے، ہیپننگ مغلوب ہے، اور ان کی مکانیت کا یعنی مکان کی ان جہتوں کا اثبات وہ اور سمجھ، یہ منحصر ہے کہنے والے اور سننے والے کے تصورات اور تجربات اور معلومات پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ جیسے ابھی یہ پورا نہیں ہے کہ جہاں کہہ کے
ہم وہاں جیسی قطعیت نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جہاں اور جدھر کہ گلاس یہاں ہے گلاس وہاں ہے بالکل سرٹن ہے. اب گلاس جہاں ہے تو اب اس جملے کو آپ دو طرح بول سکتے ہیں. جہاں یہاں دو طرح استعمال ہو سکتا ہے. جو یہاں اور وہاں میں یہ دو طرفگی نہیں ہے. جہاں گلاس ہے اور گلاس جہاں ہے، اس کا فرق جیسے پہلے محسوس کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں. تو گلاس یہاں ہے یہاں گلاس ہے، ان میں اتنا فرق نہیں ہے. ان میں جو بھی فرق ہے وہ گویا انٹرنلائزیبل نہیں ہے. لیکن یہ جو جہاں ہے یہ ایک چیلنج بھی بن جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی گونج سمائی ہوئی ہے پہلے سے جس گونج کو دل کے کانوں سے اور ذہن کی سماعت سے بھی سننا چاہیے یا سنا جا سکتا ہے. تو خیر یہ سب یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گلاس جہاں ہے، تو اب اس میں گلاس واضح ہے کیونکہ وہ ہم یہاں اور وہاں دیکھ چکے ہیں. اب یہ کہ اس کی وہ جگہ بدل گئی ہے نا. اب اس کی جگہ نامعلوم ہے. فرض کیا پہلا جو جہاں ہے وہ نامعلوم ہے. تو گلاس جہاں ہے، لے آؤ گلاس جہاں بھی ہو تم بارہ لے آؤ. تو اب یہاں گلاس واضح اور جہاں جیسے میرے لیے مبہم سا ہے کہ وہ جہاں میں جو ہے صرف جدھر نہیں ہے. جہاں میں یہ وہ پوچھے کہ جدھر جاؤ، اب جہاں ادھر اور ادھر کو بھی قبول کرتا ہے. تو اسی طرح واضح ہے نا یہ بات کہ جیسے یہ اب پھول سا کھل رہا ہے. مکانی شعور کے یہ دو بیج ہیں، ان سے اب جیسے ایک پھول کھلنے کا سا عمل شروع ہو گیا ہے، جہاں میں پہلے اور پھر اس کے بعد کہاں میں. اب جہاں میں ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ علم اور کچھ ناواقفیت دونوں گندھی ہوئی ہوں کہ بھئی ہے تو اسی کمرے میں، لیکن دیکھ لو ادھر ادھر دیکھ لو تو جہاں گلاس مل جائے لے آؤ. تو وہ گویا ایک دیکھے ہوئے کل کا ایک فی الحال جو ہے وہ نامعلوم سا جز ہے. اور اسے نامعلوم کہنا بھی جیسے ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو لیکن سرے دست ہمیں نہیں معلوم کہاں. تو اسی طرح جہاں سے جدھر، اس میں جتنا فرق ہے اتنا یہاں ادھر اور وہاں ادھر میں نہیں ہے. کیونکہ اب جیسے یہ پھیل رہا ہے نا، ایک توسیع ہو رہی ہے تصور مکان میں. تو جہاں ہمیں معلوم بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں وہ کتاب رکھی ہوئی ہے اس کے برابر ہی گلاس پڑا ہوا ہے. تو اب یہ جہاں معلوم ہے لیکن گلاس جہاں کا کانٹینٹ نہیں رہ گیا. اب کتاب جو مجھے معلوم ہے وہ دوسرے کو بتا رہا ہوں جسے معلوم نہیں ہے. وہ شیلف معلوم ہے، میں اسے کہوں گا فلاں کتاب جہاں رکھی اس کے برابر ہی گلاس رکھا ہوا ہے. تو اب گویا اس میں نامعلومیت کا عنصر قابل التفات نہیں ہے. ذہن اس سے کچھ بھی مطلب ذہن اس کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا کہ اس نامعلومیت کو دور کر دیں. اب یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سچویشنل جو ہے وہ ایکسپیرینس کا سچویشنل پھیلاؤ. وہ ذہن کے لیے مطلب یہ کہ اس کے لیے بہت بڑے کام کی چیز نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں جدھر، تو جدھر میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اب یہ جدھر صرف علم و صرف کے مطابق جہاں سے ہی نکلا ہے نا، جہاں کی
کا سمتی حرف ہے، یعنی وہ سمت بتاتا ہے. تو کیا جدھر جہاں کی سمت بتاتا ہے؟ یعنی ہم جدھر کہہ کے کہ بھئی وہ گلاس جہاں ہے اور گلاس جدھر ہے، یہ ایک معنی میں ہے تو ہرگز نہیں. جہاں اور جدھر میں معنوی تضاد بھی ممکن ہے. جہاں کو کل بنایا جا سکتا ہے، جہاں کو کل بنا لیا جائے تو جدھر واضح ہے، لیکن اگر جدھر کو کل بنا لیا جائے تو جہاں جو ہے وہ بہت غیر اہم سا ہے، جہاں سے بہت زیادہ سائز ہے جدھر کا. جیسے میں نے مصرع پڑھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اب یہ ذرا غور کیجئے، جدھر اور ادھر آئے ہیں، اور ادھر جیسے ادھر جو ہے وہ جدھر ہی کا ایک حصہ ہے. ادھر ادھر یہ سب سمتیں جو ہیں اس مصرعے کے مطابق جدھر کے احاطے میں ہیں، یعنی جدھر ایک کائنات ہے اور ادھر ادھر یہ سب اس میں سمائے ہوئے ہیں. تو ہم جتنا جہاں اور جدھر میں ایک نامعلومیت، ایک متجسس کر دینے والی جو ہے وہ والا جو ہے ابہام سا پیدا کرتے چلے جائیں تو اتنا گویا ہمارے دماغ میں استعارے اور علامت کو ٹھیک طرح سے سمجھنے یا کریٹ کرنے کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اتنا ہمارا علم اور نامعلومیت وہ نامعلوم پیرلل ہو جائے گا، نامعلومیت کی کشش بڑھ جائے گی، علم کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی. اس پہ یا دونوں پہ، ابھی دوسرے پہ آتے ہیں. تو ہم جہاں ہیں وہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، خود ہماری خبر نہیں آتی. اب یہ جہاں کتنا بڑا ہے اور کتنا غیر مکانی ہے، کیونکہ اگر مکانی ٹرم غیر متعین ہو، یعنی نامعلوم ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ بلا تعین ہو، وہ لمٹ لیس ہو، تو پھر وہ اس میں ایک گویا غیر مکانیت پیدا ہو گئی نا. تو شعور میں موجود لامکانی جوہر کے ساتھ اس کا جو مکانیت والا سانچہ ہے وہ زیادہ بہتری سے کام کرنے لگتا ہے. تو اسی طرح یہ کہاں، اس پہ بھی جیسے میر کا ہے، پہلا غالب کا ہے کہ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا. اب یہ جہاں ہم وہاں ہیں، جہاں سے ہم کو بھی، تو یہاں جہاں کی مرکزیت برقرار نہیں ہے، لامحدودیت برقرار ہے. وہاں اصل حرف ہے وہاں، لیکن یہ کہ میر نے غالب کے یہاں جہاں جس مرکزیت اور لامحدودیت کے ساتھ اپنی بے خودی کے تناظر میں وہ نہیں آ سکا، وہ میر نے پیدا کیا. بے خودی کسے کہتے ہیں؟ تمام حدود کو توڑ دینے والی ایک نیا پرسپیکٹو یا ایک نئی پرسیپشن جو ذہن پر حکومت کرتی ہے، ذہن کی محکوم نہیں ہے. تو وہ میر نے، یعنی غالب کے شعر میں جو اس پہلو سے کمی رہ گئی تھی وہ میر نے دور کر دی کہ بے خودی یعنی سب تمام لیمیٹیشنز، تمام پرٹیکولرائزیشنز، ان سب کی اصل ہے میرا سینس آف سیلف ہوڈ، یعنی میں اپنے سیلف ہوڈ، اپنی خودی پر قیاس کرتا ہوں تمام صورتوں کو، تمام زمان و مکان کو. تو اگر خود میری خودی جو ہے وہ باؤنڈ لیس ہو جائے
میری خودی اگر نفی ہو جائے تو پھر یہ باؤنڈلیسنس جو ہے یہ چیزوں میں بھی جیسے سرایت کر جائے گی، اور یہ نگیشن جو ہے وہ چیزوں کو بھی لپیٹ میں لے لے گی، عین اسی طرح کہ میں اپنا نام بتاتے ہوئے اپنی خودی سے نکل چکا ہوں۔ مجھے چوٹ لگ جائے تو چوٹ کا احساس ہوتا ہے، عین اسی طرح چیزیں اپنی فارمز، اپنے استعمالات اور اپنے ناموں کے ساتھ موجود ہیں، لیکن وہ ایک نگیشن کی رو میں بہتی چلی جا رہی ہیں میری طرح۔ تو یہ میر نے جیسے پورا انفس و آفاق سمیٹ دیا کہاں میں، کہ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ اس میں جو کرامت ہے وہ دیر اور کہاں میں ہے۔ دیر میں زمانہ سمایا ہوا ہے، کہاں میں مکان جو ہے وہ جیسے بھیجا ہوا ہے۔ تو خیر وہ چلے اسی کہاں کدھر سے وہ ہو گیا نا، تو کہاں انفس اور آفاق دونوں کو سمیٹے ہوئے ہے، یعنی غیر محدود آنٹولوجی اور محدود کازمولوجی دونوں کو یہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ لیکن بھائی یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ علمی بات نہیں ہے، یہ احساساتی اور تخیلی جیسے سرگوشیاں سی ہیں، اور جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے وہ فلسفہ بھی لکڑی کے دماغ سے پڑھتے ہیں۔ تو اب یہی کہاں، کیونکہ یہ بہت بڑا ہے، یہ مکان و لامکان، اسی میں سے لامکان کا جواز نکلتا ہے۔ لامکان کا تصور علمی طور پہ محال یا ممکن ہونے کے ساتھ اس سے قطع نظر لامکان کا تصور اگر حاضر نہ ہو تو کہاں کو سیر نہیں کیا جا سکتا۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو اسی طرح کدھر کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، استاد ذوق، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب اس میں دیکھیں کدھر کیسا استعمال ہے، مر کے بھی چین نہ پایا، یعنی زمان و مکان کے موجودہ پرسیپشن سے، زمان و مکان کی موجودہ تجربی اور حسی اور ذہنی تشکیلات کے کارخانے سے نکل کر ہم جب جائیں گے دوسری جگہ پہ، تو وہاں بھی اگر چین نہ پایا تو وہاں سے کدھر جائیں گے، یہ نہیں کہا کہاں جائیں گے، وہ کہاں ہے، کہاں بھی چین نہ پایا، وہ میر کا کہاں ہے کہ وہاں بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، کدھر، کہاں میں کدھر ناممکن ہے، محال ہے۔ جہاں میں جدھر سما سکتا ہے وہاں میں ادھر اور یہاں میں ادھر جیسے وہ سمائے ہوئے ہیں، لیکن کہاں میں کدھر نہیں ہوتا۔ اس کو ذرا غور کیجیے گا کہ کہاں کدھر سے بھی بلند ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، یہ لامکاں ہے، اور کب سے پاک ہوتا ہے یہ لازمہ ہے۔ تو واضح ہے نا، یہ جیسے کچھ تاثراتی سی باتیں کی ہیں، تو ان کو ذرا ہر آدمی اپنے میلان ذہنی کے مطابق، کہ کوئی فلسفے سے، اس کا دماغ فلسفے سے تربیت یافتہ ہے تو فلسفے میں اس کی بہت بڑی بڑی باتیں ملیں گی، تو کوئی نفسیات جانتا ہے، کوئی سوشالوجی سمجھتا ہے، یعنی غرض کسی بھی علم سے اگر آپ کا تخلیقی تعلق اور طبعی میلان ہے تو آپ وہاں اپنی ترقی کے لیے زبان سے اپنا تعلق بنانے کے پابند ہیں۔ تو ہر آدمی گویا اس پابندی کو اپنے اپنے دائرے میں نبھائے
اور اس میں گہرائیاں پیدا کرتا رہے، اس کے لیے لغت نہ دیکھے، اس میں ایسا جیسے لامانی کی کھدائی کرے کہ مجھے اس میں کھدائی کرنی ہے اس زمین میں، یہاں تک کہ میں معنی سے لامعنی تک پہنچ جاؤں۔ لامعنی جو لامحدود ہے لیکن غیر محسوس نہیں ہے، بس یہاں تک ہم پہنچ جائیں اگر کہ دماغ میں نہ سما سکنے والی حقیقت یا معنی یا تجربہ یا دریافت یا وہم یہ دماغ میں نہیں سماتا، دماغ اس پہ اپنا دروازہ نہیں کھولتا، دماغ اس سے مانوس نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر کچھ فیکلٹیز ہیں جو اس سے مانوس بھی ہیں، اس کا اشتیاق بھی رکھتی ہیں اور اسے اپنے اندر سمیٹ بھی سکتی ہیں۔ وہ فیکلٹیز احوالی ہیں، وہ فیکلٹیز احساساتی ہیں، وہ فیکلٹیز تخیلاتی اور توہماتی ہیں، یعنی وجودی ہیں۔ تو اگر یہ سب ہم مطلب اتنا حصہ ہم اپنے اطمینان کی حد تک کر لیں تو کچھ نئے احساسات، کچھ تازہ احوال اور ذہن میں جیسے عام رواج سے مختلف خیالات وغیرہ تخلیق کرنے کی صلاحیت، یہ سب کچھ انشاءاللہ آنے لگے گا۔ اور اس بات کی کبھی فکر نہیں کرنی چاہیے لفظ کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ بڑھانے کے لیے کہ جو بات میرے ذہن میں لفظ کے حوالے سے آئے وہ قابل فہم ہو۔ فہم سب یہ فہم منطق یہ سب جو ہے یہ چند لوگوں کے مفادات کے حصول کے ذرائع ہیں، یہ سطحیت کی جیسے بنیادیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر کے قبول کر رکھی ہیں۔ کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کریں کہ مفہوم بنتا ہے یا نہیں بنتا، نہ بنے تو نہ بنے، اس کی پریزنس بنتی ہے نا آپ کے لیے، بس آپ نئی پریزنسز دریافت کریں لفظ کے ساتھ تعلق میں اور اس سے بالکل بے نیاز رہیں کہ یہ غیر منطقی ہے، یہ غیر علمی ہے، یہ ناقابل فہم ہے، یہ سب بیڑیاں ہیں جو بعض طبقات نے ہمیں پہنا رکھی ہیں۔ کوئی معنی نہیں ہے لامعنویت کی کوکھ بنے بغیر، تو اس کو بس یاد رکھیں۔